المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے اور 23ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، مل گئی آیت؟ افمن، کیا پھر جو شخص شرح اللہ، اللہ نے کھول دیا، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلامی، اسلام کے لیے، فہو، تو وہ علی نور، روشنی پر ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فویل، تو ہلاکت ہے، للقاسیۃ، ان کے لیے کہ سخت ہیں، قلوبہم، ان کے دل، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ احباب گرامی، سورہ زمر کے مطالب، اس کے معانی، اس کے مفاہیم کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کی پہلی 21 آیات میں اب تک اگر ہم نے کوئی شے پڑھی ہے تو وہ فقط اللہ کی توحید ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے جو مضامین اللہ رب العالمین نے اس سورت کی پہلی 21 آیات میں بیان فرمائے ہیں، یقیناً وہ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے، اس کے دین کے لیے اور اس کی آخرت کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور ان سے استفادہ کرنا، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ہماری اللہ کے ہاں آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ کی توحید کو سمجھے۔ 21 آیات کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کے سامنے ایک سوال رکھا ہے، اور یہ سوال اپنی نوعیت کا ایک اچھوتا سوال ہے کہ جس میں جواب اللہ نے خود نہیں دیا بلکہ حضرت انسان کی مرضی پر اس جواب کو چھوڑ دیا ہے کہ اگر انسان عقل والا ہو اور شریعت کے تقاضوں کو سمجھتا ہو، انسانی زندگی کے معاملات کو سمجھنے والا ہو، تو وہ بندہ صحیح راستے کا انتخاب بھی کرے گا اور درست جواب بھی دے گا۔ عربی زبان کے اندر جب یہ کلمہ آتا ہے آ، حمزہ زبر آ، تو یہ ایک سوالیہ انداز ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا جاتا ہے کیا، اس کا معنی کیا جاتا ہے کیا۔ اللہ رب العالمین ایک سوال ہی کرتے ہیں، افمن، کیا پھر تم مجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤ کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اسلام کے لیے سینے کے کھلنے سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ تفاسیر ہیں، بہت ساری قرآنی آیات بھی ہیں، لیکن میں ایک مشہور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس کی تفسیر میں اور سینے کے کھلنے کو ہمارے لیے واضح کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کی کمر سے بوجھ اتار دیا ہے، وزن اتار دیا ہے۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔
وہ توڑ رہا تھا آپ کی کمر کو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ والی جو ابتدائی آیات ہیں سورۃ الانشراح کی، اس کی تفسیر کو اگر غور سے پڑھا جائے تو کچھ باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مخاطب تو کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، اور یاد رکھیے جب اللہ اپنے کسی نبی کو مخاطب کریں تو پوری امت بھی وہاں پر مخاطب ہوتی ہے۔ اللہ اپنی پوری امت کو بھی مخاطب کر رہا ہے۔ مثلاً سورۃ الاحزاب 21ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا، وہ شروع ہو رہی تھی یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کی ناراضگی سے ڈریے، اور یہ کام ہمیں بھی کہا جاتا ہے، بار بار قرآن میں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کے اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو جب نبی کو کہا جا رہا ہے تو امت کو بھی کہا جا رہا ہے۔ یہاں جو خطاب ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا، تو خطاب مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، دنیا کے ہر مسلمان سے ہے کہ ہم نے تیرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اسلام کے لیے سینہ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ دل سے ہر طرح کا شک نکل جائے، جو اللہ نے پہلی آیت میں کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا انسان کے جو معاملات، عبادات اللہ رب العالمین نے اس پر فرض کر دی ہیں، وہ 5 نمازوں کی گنتی میں شک میں پڑھتا ہے تو کبھی 4 پڑھتا، کبھی 3 پڑھتا، کبھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو شک ہے۔ وہ زکوٰۃ سے اسی لیے بھاگتا ہے کہ اسے اللہ کی وحدانیت میں شک ہے۔ وہ دین اسلام کی جزئیات سے، دین اسلام کے ارکان سے، اس پر عمل کرنے سے اسی لیے بھاگتا ہے کہ اسے دین میں شک ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ اسی لیے سینے کا کھلنا، جب پوری طرح سے سینہ کھل جاتا ہے تو میرا بھائی دل مطمئن بھی ہو جاتا ہے، اور بندہ اپنے سارے کام چھوڑ کر فقط اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اسے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میرا گاہک چھوٹ جائے گا، میرا بزنس تباہ ہو جائے گا، یا میں دکان پہ ٹائم نہیں دوں گا، میں وقت پر نہیں پہنچوں گا تو کام خراب ہو جائے گا، میری میٹنگ ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ وہ اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا، اور وہ فقط اللہ کی بندگی کے لیے وقت نکالتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے کاموں کے اندر برکت پڑ جاتی ہے، پھر اس کا تھوڑا بھی اس کو بہت زیادہ چیزوں پر کفایت کر جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے رسول عقل مند کون ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جو بندہ ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، وہ اس بات کی فکر میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اور آخرت میرا بھائی تبھی سنورتی ہے جب انسان دین اسلام کے رستے پر چل نکلے۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اللہ ہی ہمیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ جیسا کہ لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ اگر تم نے نماز ادا کی تو یہ اللہ کی توفیق ہے، نماز نہیں ادا کی تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں توفیق ہی نہیں دی، تمہارا کوئی گناہ ایسا ہو گیا، اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ یہ بھائی سیدھا سیدھا آپ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بندے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لوگ اس طرح سے بات کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہر بندہ، ہم مسجد کے اندر آئے، ہم اذان کی آواز سن کر آئے، اور جو نہیں آئے کیا اس کو اذان کی آواز نہیں آئی؟ اذان کی آواز تو اس کو بھی آئی ہے۔ ہم پاؤں کے ساتھ چل کر آئے، ہم نے مسجد کی طرف پاؤں اٹھائے تو پاؤں چلے، جب ہم نے اٹھائے نہیں تو ہم مسجد میں کیسے پہنچے؟ یا پھر اس کی مثال یوں لے لیں کہ آپ اپنے ایک ہاتھ کو باندھ لیں، کوئی 15-20 دن اس کو باندھ کر رکھیں، اس سے کوئی کام نہ کریں، 15-20 دن کے بعد اپنے ہاتھ کی پٹی کھولیں اور کام کرنا شروع کریں، آپ روٹین وائز جو کام کرتے ہیں آپ نہیں کر پائیں گے۔ یار پینسل بندے کے پاس ہونا جو 3 روپے کی 5 روپے کی پینسل ملتی ہے، اسے آپ 2 دن یوز نہ کریں تو وہ نہیں چلتی، اس کو بار بار رگڑنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ چلتی ہے۔
اب انسان اگر اللہ رب العالمین کے ان سارے معاملات کو نہ سمجھے اور پھر قصور اللہ کا ہی نکالے تو یہ تو پھر بے وقوفوں اور جاہلوں والی بات ہے۔ دکان بندہ کھولے نہ اور کہ پیسے آتے جائیں، کاروبار ہوتا رہے، ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنا دل اللہ کے راستے میں کھولے ہی نہ، اپنا دل اللہ کو دے ہی نہ، بے وفا ہو جائے اور کہے کہ اللہ پوری وفا کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ بندہ چلے گا تو رب کی رحمت دوڑے گی، اگر چلنا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت آ جائے؟ کیا اللہ رب العالمین ہمارا محتاج ہے کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہدایت دے؟ وہ کہتا ہے ہدایت پڑی ہے، آ کر لے لو۔ ہم نے کاروبار گھروں کے اندر نہیں شروع کیے ہوئے، ہم بھی چل کر دکانوں پر آتے ہیں، سارے کام کرنے کے لیے ہم نکلتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا میرا بھائی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس بندے کا سینہ کھل جاتا ہے تو پھر فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی ایک ہدایت کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ نور یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ اصل میں گمراہی کے مقابلے میں۔ آپ نے قرآن کی مشہور آیات پڑھی ہوں گی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا دوست ہے اور اللہ گمراہیوں سے نکال کر روشنی میں داخل کرتا ہے۔ قرآن نے بے شمار گمراہیاں ذکر کی ہیں، بہت ساری گمراہیاں ذکر کی ہیں، لیکن ان ساری گمراہیوں کے مقابلے میں، جمع کے مقابلے میں اللہ نے ایک واحد کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ گمراہیاں بے باں ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہیں، ان کے مقابلے میں ہدایت صرف ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت اگر اللہ کی کرنی ہے نا تو اس طریقے پر کرنی ہے جس طریقے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کو عبادت وہی مقبول ہے جو اللہ نے بتائی ہوئی ہے۔ اب ایک بندہ بڑی محبت میں آ کر، اللہ کی محبت میں آ کر، وہ ایک رکعت میں 4 سجدے کر رہا ہو، محبت میں آ کر کر رہا ہے، جی میری مرضی ہے میں جیسے مرضی کروں، تو پھر وہ ہدایت پر نہیں بلکہ گمراہی پر ہے، وہ اللہ کے رسول کے رستے کو چھوڑ چکا ہے۔ اس لیے اس چیز کو بھی یہاں پر رکھیے۔ لفظ تو دیکھنے میں 3 ہی ہیں، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے کھلی ہدایت کے اوپر ہے۔ اس کے اندر بہت تفصیل ہے، بہت بڑی تفصیل ہے۔ عبادت آپ نے جو بھی کرنی اس کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ عبادت اگر قبول کروانا چاہتے ہیں تو میرا بھائی 3 چیزیں لازمی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوئی اللہ کے ہاں عبادت رد کر دی جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ عمل جو بھی آپ نے کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اس میں نہ تو کوئی دکھلاوا ہو، نہ اس میں کوئی ریاکاری ہو، نہ اس میں نمود و نمائش ہو، نہ اس میں یہ ہو کہ میں اللہ کو بھی سجدہ کر لوں اور دوسرے کو بھی سجدہ کر لوں۔ اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو صرف اللہ کو سجدہ کریں، کسی قبر پر، کسی دربار پر، کسی اور جگہ پر جا کر آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ تعظیم ہوگی تو اللہ کی ہوگی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں ادا کرنی یا عبادت نہیں کرنی۔ کوئی بھی کام لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کر دیا تو وہ عمل مردود ہو جائے گا، بے شک وہ جتنا مرضی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری شرط ہے کہ وہ سنت رسول کے عین مطابق ہو۔ اگر وہ سنت رسول کے عین مطابق نہیں ہے تب بھی اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اور لمبی حدیث ہے، 3 لوگ آئے آپ کے گھر میں اور آ کر تینوں نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو جب بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کی یہ عبادت ہے تو ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کی قسم کہاں اللہ کے رسول اور کہاں میں، آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں اور مجھے تو چاہیے میں اور زیادہ عبادت کروں، وہ نبی ہو کر اتنی عبادت کر رہے ہیں مجھے تو اور کرنی چاہیے۔ اس نے کہا میں آج کے بعد ساری رات تہجد ادا کرتا رہوں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، سوؤں گا نہیں رات کو، اور جذبہ اچھا تھا۔ دوسرے نے کہا کہاں اللہ کے رسول کہاں میں، آج کے بعد میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں جنگلوں میں چلا جاؤں گا، وہاں پتے کھا کر گزارا کروں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا، ادھر لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ملی تو کیا ہوا؟ آپ خوش ہوئے؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ شدید غصے میں آ گئے، اور آپ نے منبر منگوا کر لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے سب سے کہا کہ لوگوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے درمیان رہتا بھی ہوں اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، اب جو کوئی میرے رستے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس عمل پر ہماری مہر نہیں وہ عمل ہی اللہ کے ہاں مردود ہے۔ مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بندہ کھڑا ہو کر ٹولیاں بنا کر کہہ رہا تھا، اس ٹولی کو کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اس ٹولی کو کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ آگے ان کے وہ کنکر پڑے ہوئے تھے، جیسے گٹلیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ 100 مرتبہ اس کے اوپر وہ پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسجد میں جا کر یہ منظر دیکھا تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، اللہ کی قسم، اگر تم ان گھٹنیوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے گناہ گننے شروع کر دو، میں عبداللہ تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو ابھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے استعمال کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ عمل بھلے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ایک آدمی محبت میں آ کر بڑی خوبصورتی سے 3 سجدے کرے ایک رکعت میں، اللہ کے ہاں مردود ہے میرا بھائی، نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ۔ نبی کا طریقہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تکبیر پھیرنا۔ اگر کوئی بندہ سورہ بقرہ پڑھ کے تکبیر پھیرے وہ مردود ہے، اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اپنے اعمال کے اندر یہ لیول لے کر آنا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو بندہ بھی ایسا کام کرتا ہے وہ 2 جرم کرتا ہے، ایک یہ کہ میں رسول سے بڑھ کر نیک ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے اوپر بھی وہی اتری ہے، رسول نے نہیں بتایا اپنی امت کو، نعوذ باللہ وہ ایسے کام کر رہا ہے۔ اور تیسری شرط عمل کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرے۔ اگر بندہ کہیں شرک کرتا پکڑا گیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اور شرک یہی تو ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنا شروع کر دے، اور ہماری پوری قوم نعرے لگا رہی ہوتی ہے، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا عبد الحق بیڑا تک۔ یہ سارے اولیاء اللہ، انہوں نے کبھی بھی حکم نہیں دیا تھا کہ ہم سے مدد مانگو۔ ہمیں کہو جب علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے تب دنیا کس سے مدد مانگتی تھی؟ ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اور شرک سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اس کی ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم